السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا شان نزول یوں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کی موت کے وقت فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہارے لیے قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، اگر مجھے قریش کی طرف سے عیب لگائے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ موت کی سختی سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہے تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچا کے ایمان نہ لانے کا غم نہ کریں، آپ اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کر چکے۔ ہدایت دینا اور دل میں ایمان کا نور پیدا کرنا یہ آپ کا فعل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اسے خوب معلوم ہے کہ کسے یہ دولت دے گا اور کسے اس سے محروم رکھے گا۔ حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ابو طالب کے ایمان سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ ابو طالب تمام عمر حضور سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم القرار کی حفظ و حمایت، وہ کفالت، وہ نصرت میں مصروف رہے۔ اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو عزیز رکھا اور اس وقت میں ساتھ دیا کہ ایک عالم حضور کا دشمن جان ہو گیا تھا، اور حضور کی محبت میں اپنے تمام عزیزوں قریبوں سے مخالفت گوارا کی، سب کو چھوڑ دینا قبول کیا، کوئی دقیقہ غمگساری و جانثاری کا نامرئی نہ رکھا، یعنی ہر لمحہ غمگساری اور جانثاری کی
اور یقیناً جانتے تھے کہ حضور افضل مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لانے میں جنت ابدی اور تکذیب میں جہنم دائمی ہے۔ بنو ہاشم کو مرتے وقت وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو، فلاح پاؤ گے۔ نعت شریف میں خصائد ان سے منقول اور ان میں براہ فراست وہ امور ذکر کیے کہ اس وقت تک واقع نہ ہوئے تھے، بلکہ بعد بعثت شریف ان کا ظہور ہوا۔ یہ سب احوال مطالعہ احادیث و مراجعت کتب سیر یعنی سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے ظاہر، مگر مجرد ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوتے تو سیدنا عباس بلکہ ظاہر اسید سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی افضل قرار پاتے، اور افضل الامام حضور افضل الانام علیہ اعلی افضل الصلاۃ والسلام یعنی تمام انسانوں سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل چچا کہلائے جاتے۔ تقدیر پر الہی نے بربنا اس حکمت کے جسے وہ جانے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گروہ مسلمین و غلامان شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا جانا منظور نہ فرمایا۔ تو اے عقل رکھنے والو، ان کے حال سے عبرت حاصل کرو۔ صرف معرفت کو کیسی ہی کمال کے ساتھ ہو ایمان نہیں، صرف معرفت گو کیسی ہی کمال کے ساتھ ہو ایمان نہیں۔ مزید فرماتے ہیں آیت قرآنیہ و احادیث صحیحہ متوافرہ متظاہرہ یعنی بکثرت صحیح احادیث سے ابو طالب کا کفر پر مرنا اور دم واپسی، ایمان لانے سے انکار کرنا اور عاقبت کا کار اصحاب نار سے ہونا ایسے روشن ثبوت سے ثابت جس سے کسی سنی کو مجال دم زن نہیں۔ ابو طالب کے ایمان نہ لانے سے متعلق تفصیلی دلائل کی معلومات کے لیے فتویٰ رضویہ کی 29ویں جلد میں احمد رضا خان کا رسالہ شرح المطالب فی مبحث ابی طالب یعنی ابو طالب کے ایمان سے متعلق بحث کا مطالعہ کریں۔ آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے، اور کافر کہتے ہیں اے محمد اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ شاید کا شان نزول یہ ہے کہ حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد المناف کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ بات تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لیکن اگر ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے اور ہمیں ہمارے وطن میں نہ رہنے دیں گے، اور عرب کی سرزمین سے ایک دم ہمیں نکال دیں گے۔ اس آیت میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں نہ ٹھکانہ نہ دیا جہاں کے رہنے والے قتل و غارت گری سے امن میں ہیں، اور جہاں جانوروں اور سبزوں تک کو امن ہے، اور جس کی طرف مختلف ممالک سے ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں، اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں اگر یہ سمجھ ہوتی تو یہ بات جان جاتے کہ خوف اور امن بھی اسی کی طرف سے ہے، اور ایمان لانے کی صورت میں شہر بدر کیے جانے کا خوف نہ کرتے۔ آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر
اترانے لگے تھے تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی اور ہم ہی وارث ہیں۔ یہاں کفار مکہ کو ایسی قوموں کے خراب انجام سے واقف خوف دلایا جا رہا ہے جن کا حال ان کی طرح تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر کرنے کی بجائے ان نعمتوں پر اتراتے تو وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ ان کے مکانات ہیں جن کے آثار اب بھی باقی ہیں، اور عرب کے لوگ اپنے سفروں میں انہیں دیکھتے ہیں کہ ان مکانات میں ہلاک ہونے والوں کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی کہ کوئی مسافر یا راہ گزر ان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، پھر یہ اسی طرح خالی پڑے رہتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین باقی نہ رہا، اور اب اللہ تعالیٰ کے سوا ان مکانوں کا کوئی وارث نہیں، کیونکہ مخلوق کی فنا کے بعد وہی سب کا وارث ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت سے امن نصیب ہوتا اور نبی علیہ السلام کی مخالفت سے ہلاکت ہوتی ہے، جبکہ کفار مکہ نے الٹا سمجھ لیا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بد امنی ہوگی اور مخالفت سے امن ملے گا، حالانکہ تاریخ اس کے برعکس ہے، اور تاریخ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی انہوں نے دنیا میں امن پایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور جو لوگ اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی کرتے رہے اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہے، وہ انتہائی خوفناک عذابوں کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرے میں پائی جانے والی بدامنی کی وجوہات اور اسباب پر بھی دل سے غور کرنا چاہیے، اور بطور خاص اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی اطاعت نہ کرنے کی روش کو ترک کر دیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و فرما برداری شروع کر دیں۔ انشاءاللہ برسوں نہیں مہینوں میں بلکہ دنوں میں ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں لوگوں کی پکڑ اور ان کی سزا سے خوف کھانا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے بے خوف ہونا کفار کا طریقہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور اس سے کسی بھی حال میں بے پرواہ نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔